السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ بہت دنوں سے میں ویڈیو بنا نہیں سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری مصروفیات تھیں اور کچھ مجبوریاں بھی تھیں جس کی وجہ سے میں ویڈیو بنا نہیں سکا۔ آج ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں، جو مساجد اور وقف کی جائیدادوں پر اور درگاہوں پر جو مذموم دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس پر بات کرنا بے حد ضروری سمجھا، اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوا ہوں۔ مساجد میں مندروں کی تلاش نہایت خطرناک ہے، اور اجمیر شریف درگاہ پر جو مذموم دعویٰ کیا جا رہا ہے، ملک بھر میں تشدد برپا کرنے فسطائی طاقتوں کی سازش ہے۔ ملک میں اس وقت فسطائی طاقتوں کا غلبہ ہے، اور انہی قانون کا خوف نہیں جس کے سبب سنبھل میں ایک منظم سازش کے تحت تشدد انجام دے کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مساجد میں مندروں کی تلاش کا رجحان نہایت خطرناک اور ملک کی سیاست کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ملک میں اس وقت ایک ایسا رجحان شدت کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے جس میں فسطائی طاقتیں مساجد کے اندر یا ان کے نزدیک مندروں کی موجودگی یا آثار کی تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ ملک میں آئین کی بالادستی کے برعکس تانا شاہی کا زور دیکھا جا رہا ہے۔ سنبھل کی جامع مسجد میں مندر کی تلاش کے نام پر سروے کے دوران جو تشدد انجام دیا گیا، یہ ایک منظم سازش کا نتیجہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پہلے سے اسکرپٹ لکھی جا چکی تھی اور سروے کے دوران انجام دیا گیا، جو قابل مذمت ہے۔ کب تک مساجد میں مندروں کی تلاش کے بہانے تشدد کا کام انجام دیا جاتا رہے گا؟ ملک میں بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری سے توجہ ہٹانے کے لیے فسطائیت پر مبنی ایشو کو ابھار کر عوام کا دھیان بھٹکایا جا رہا ہے، اور اس کو ابھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے، مگر اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات کے لیے عدالتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور یہ برسوں پرانی مساجد کے سروے کے احکامات راتوں رات جاری کیے جا رہے ہیں، اور ان پر رات کی تاریکی میں عمل کیا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ سنبھل کا حالیہ واقعہ قدیم تاریخی جامع مسجد پر دعویٰ کیا گیا کہ یہاں مندر تھا۔ اس طرح کی کارروائیوں کا مقصد صرف سیاسی مفاد کے لیے ملک کی پرامن فضا کو مکدر کرنا اور ایک سوچی سمجھی سازش کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جبکہ پہلے روز سروے کے دوران عدالت کی ٹیم کے ساتھ مسجد کمیٹی نے مکمل تعاون کیا تھا، جبکہ دوسری مرتبہ سروے کی ٹیم کے ساتھ شامل لوگوں نے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے نعرے لگائے اور حالات کو مقدر کیا۔ انہوں نے کہا، سوال یہ ہے کہ پولیس انتظامیہ نے ان عناصر کو سروے ٹیم کے ساتھ جامع مسجد میں جانے کی اجازت کیوں دی، اور اشتعال انگیز نعروں پر کیوں روک نہیں لگایا؟ اس حساس مسئلے پر مسلم فریق کی سماعت کے بغیر انتظامیہ کی جلد بازی میں کی گئی کارروائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے ماحول خراب کرنے کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ احتجاجیوں پر براہ راست فائرنگ کر کے پولیس نے تاثر ضرور دیا کہ جو فسطائی طاقتوں کی مخالفت کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت مذہبی بنیادوں پر سماج میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ کو ایک معاملے کی خود نوٹس لے کر عدالت کی نگرانی میں غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا کر تشدد کے متاثرین کو انصاف دلایا جائے اور قصوروار پولیس والوں کے خلاف فوجداری کا مقدمہ چلایا جائے۔
اجمیر شریف درگاہ خواجہ غریب نواز کی یہ صوفی درگاہ ہندوستان کی روحانی ثقافت اور جامعیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ 13ویں صدی میں قائم ہونے والی یہ درگاہ لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے نہ صرف عقیدے کا مرکز ہے بلکہ بھائی چارے اور انسانیت کی خدمت کا پیغام بھی دیتی ہے۔ تاہم حال ہی میں ایک متنازعہ پٹیشن نے اس کی تاریخی اہمیت اور تقدس پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ اجمیر کی ایک عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ درگاہ شریف دراصل ایک ہندو مندر ہے۔ عدالت کی جانب سے اس درخواست کو قبول کرنے کے بعد درگاہ دیوان کے جانشین سید نصیر الدین چشتی نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ عدالتی عمل کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے دعوے سماج میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو فروغ دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایات بنتی جا رہی ہے کہ ہر درگاہ اور مسجد کو مندر قرار دینے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے تنازعات سے نہ صرف مذہبی مقامات کا تقدس متاثر ہوتا جا رہا ہے بلکہ معاشرے کی ہم آہنگی کو بھی خطرہ لاحق ہوتا جا رہا ہے۔ درگاہ شریف کی تعمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ صدیوں سے یہ جگہ امن اور ہم آہنگی کی علامت بنی ہوئی ہے۔ تمام مذاہب کے برادریوں کے لوگ یکساں جذبے کے ساتھ آتے ہیں۔ درگاہ پر آنے والے عقیدت مندوں میں نہ صرف عام لوگ بلکہ کئی تاریخی حکمران اور رہنما بھی شامل ہیں۔ ماہرین اور سماج کے مختلف طبقوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کے مقدمات کا مقصد مذہبی جذبات کی سیاست کرنا اور تاریخی مقامات کو متنازع بنانا ہے۔ عبادات کے مقامات ایکٹ 1991 کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کی درخواستیں ملک میں بھائی چارگی کو کمزور کر رہی ہیں۔ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں غیر مشروط محبت اور ہمدردی کا پیغام دیا۔ ان کا پیغام آج بھی لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایسے میں درگاہ شریف کے تقدس کو چیلنج کرنے والے اقدامات اس پیغام کے منافی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ اور قیادت ایسے غیر سنجیدہ مقامات کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ معاشرے کو بھی نفرت کے ایجنڈے کو مسترد کرتے ہوئے امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اجمیر شریف صرف ایک مذہبی مقام نہیں، یہ ہندوستان کی روحانی وراثت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی علامت ہے۔ اس پر یقین رکھنے والوں کو نفرت اور تفرقہ پیدا کرنے کی اس کوشش کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ خواجہ غریب النواز کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نفرت کا جواب صرف محبت اور سچائی سے دیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس روحانی مقام اور اس کے پیچھے چھپے عالمگیر بھائی چارے کی حفاظت کے لیے ہم سب متحد ہو جائیں۔ اگر آج بھی ان حالات میں بھی ہم مسلمان تمام فرقوں سے آزاد ہو کر متحد نہ ہوں تو یاد رکھو کل ہمارا نام و نشان اس ہندوستان کی سرزمین سے مٹا دیا جائے گا۔ متحد ہو جاؤ، تفرقے سے باز آ جاؤ، تمام جماعتوں سے، تمام تفرقے سے بالا تر ہو کر ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور متحد ہو کر ہمارے تمام مساجد، مدارس، درگاہوں، خانقاہوں اور وقف پراپرٹی کے لیے ہم کو اپنے احتجاج کے ذریعے سے ہماری ان پراپرٹیوں کو، ہمارے ان تمام ورثہ کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ ناظرین کے کیا خیالات ہیں، آپ کے نظریات کیا ہیں، وہ ضرور کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔
جزاک اللہ خیر.